حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ روانگی اور کربلا میں قیام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 شرائط کیا تھیں؟ 3 ذی الحج 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دلائی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کام ضرور کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب کی تفصیل جاننی چاہی تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملوں گا۔ ابھی آپ کو کوفہ کے راستے میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا، جو 1000 افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری رودات سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل کا ہے۔ چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے کہ جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے پر مامور تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں معصوم، شیرخوار بچوں، بیمار، زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلی، مجھے واپس مکے یا مدینے جانے دیا جائے۔ دوسری، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ تیسری، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمرو بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمر ذل جوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔